السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں نے سنا تھا پچھلے دنوں اسرائیل اور فلسطین کا تنازع تھا، اور ہمارے ہاں یہ بڑی بحث چل رہی تھی مختلف مجالس کے اندر، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ جی پاکستان اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے امت مسلمہ کا لیڈر ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے نہیں، پاکستان تو کسی کھاتے میں نہیں ہے اور ہم اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں، پاکستان کے تو اپنے حالات ایسے ہیں۔ تو لیکن میں بھی یہ چیزیں پڑھتا رہا، سنتا رہا اور دیکھتا رہا، لیکن پچھلے دنوں سینٹ کے اجلاس کے اندر سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب نے ایک تقریر کی، اور انہوں نے کچھ معلومات شیئر کی جو میرے لیے انکشافات سے کم نہیں تھے۔ وہ جو معلومات تھیں، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا مزید پڑھا، تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان نے اچھا خاصا عرب اسرائیل جنگ کے اندر یا فلسطین اور اسرائیل جنگ کے اندر اچھا خاصا کردار ادا کیا ہے ماضی کے اندر۔ انہوں نے مشاہد حسین سید صاحب نے دو پائلٹوں کا ذکر کیا کہ ہمارے پاکستان کے دو پائلٹ جو ہیں وہ عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کے خلاف لڑے تھے۔ اس میں سے جو پہلا پائلٹ ہے، جو دو جنگیں ہوئی مشہور اسرائیل کے ساتھ عربوں کی، اور ایک 1967 میں مشہور جنگ ہوئی تھی اور دوسری 1973 میں ہوئی تھی۔ ان ادوار کو اگر آپ کمپیئر کریں تو 1967 جو ہے یہ جنرل ایوب خان صاحب کا دور ہے، اور جو 1973 ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور ہے۔ ایک جو ہے آمریت کا دور ہے اور ایک جمہوریت کا دور ہے۔ اور اس کے اندر پھر ایک وہ دور ہے جب بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ اکٹھا تھا، 1967 والا دور، اور پھر آپ سب کو علم ہے کہ سقوط ڈھاکہ جو 1971 کو ہوا، بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا، اور دوسری جنگ پھر اس کے بعد ہوئی عرب اسرائیل جنگ 1973 میں۔ اچھا، اب جو جنرل ایوب خان کے دور میں جو پائلٹ لڑے تھے ان کا نام گروپ کیپٹن سیف العظم تھا۔ وہ بنیادی طور پر بنگلہ دیش کے تھے، بنگلہ دیش کے علاقے فرید پور میں پیدا ہوئے تھے۔ 11 ستمبر 1941 کو وہ پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے اچھی خاصی عمر پائی، اور تقریباً لگ بھگ 80 سال کی عمر میں وہ پچھلے سال 14 جون 2020 کو وفات پائے، اور بنگلہ دیش کے دارالخلافہ ڈھاکہ کے شاہین قبرستان کے اندر وہ دفن ہیں۔ اور پہلے وہ پاکستان ایئر فورس میں تھے، لیکن جب سقوط ڈھاکہ ہوا 1971 کو، اس کے بعد وہ بنگلہ دیش ایئر فورس کا حصہ بنے۔ ان کو کئی اعزازات سے نوازا گیا، جنرل ایوب خان نے بھی ان کو اعزازات سے نوازا ان کی پرفارمنس کی بنیاد پر۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ سیف العظم نے 1967 کی جنگ میں اسرائیل کے 2-3 جہاز گرائے تھے۔ جو دوسرے پائلٹ تھے جو 1973 کی جنگ میں لڑے، ان کا نام، وہ ایئر کموڈور ایئر فورس سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور ان کا نام عبدالستار علوی ہے۔ اور عبدالستار علوی 1944 کو پیدا ہوئے تھے امرتسر میں، جو اس وقت ہندوستان تھا، چونکہ پری انڈیپینڈنس کا زمانہ ہے، 1947 سے پہلے ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور پھر بعد میں انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے اندر کمیشن حاصل کی، اور ان کی کہانی زیادہ دلچسپ ہے کیونکہ میڈیا کے اوپر انہوں نے خود پھر شیئر کی ہے پروگرامات کے اندر۔ وہ اس وقت رسال پور کے اندر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے جس وقت یہ عرب اسرائیل جنگ چھڑی، 1973 کی جنگ۔ اور اس کے بعد کچھ آفیسرز جو ہیں ایئر فورس کے پائلٹس، وہ ڈنر کرنے کے بعد آپس میں بیٹھے تھے اور ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی یہ جنگ کیسے جا رہی ہے، اور اس جنگ کا اس کے امپیکٹس کیا پڑیں گے۔ تو کچھ ساتھی کہہ رہے تھے کہ جی عربوں کو تو زیادہ لڑنا نہیں آتا، تو اس سے مسلمانوں کی بدنامی ہوگی، اور ان کے پاس چونکہ ریسورسز اور ٹیکنالوجی نہیں ہے لیکن یہ لڑ رہے ہیں، تو اس سے ویسے مسلمانوں کے بارے میں ایک جنرل پرسیپشن بنے گی کہ جی ان میں لڑنے کی اہلیت ختم ہو گئی ہے۔ اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مطلب ہمیں اس کے اندر کوئی کردار ادا کرنا چاہیے۔ پھر سوال یہ اٹھا کہ ہمیں کیسے کردار ادا کرنا چاہیے۔ پھر ان میں سے کچھ 16 کے قریب جو پائلٹ تھے اس وقت، جو اس مجلس کے اندر بیٹھے تھے، اس میں سے 2 پائلٹ، ایک عبدالستار علوی اور ایک ان کے دوسرے دوست، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جائیں، اور جو ایئر بیس کا کمانڈر ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو ان کے پاس یہ گئے اور ان کو بتایا کہ ہم اس طرح والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں عرب اسرائیل جنگ کے اندر، اور لہٰذا ہمیں اس حوالے سے گائیڈنس چاہیے۔ گروپ کیپٹن نے ان کو کہا کہ آپ جائیں اور میں آپ کو دوبارہ بلا لوں گا، لیکن
اس سے پہلے انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ سیریس ہیں یا مطلب آپ لوگ کمیٹڈ ہیں اس حوالے سے. انہوں نے کہا بالکل ہم کمیٹڈ ہیں اور ہم سیریس ہیں اور ہم اس کے لیے والنٹیئر کرتے ہیں. اس کے بعد وہ گئے اپنے کمروں میں اور اس دوران جو گروپ کیپٹن تھے انہوں نے رابطہ کیا آگے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ. بھٹو صاحب نے حافظ اسد کے ساتھ رابطہ کیا جو اس وقت شام جس کو سیریا کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر, اس کے جو اسٹیٹ کے جو ہیڈ تھے حافظ اسد ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو بتایا کہ اس طرح ہمارے ساتھ کچھ نظریاتی پائلٹ ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے لڑنا چاہتے ہیں, تو اگر آپ چاہیں تو ہم ان کو بھیج سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھیج دیں. اس دوران پھر گروپ کیپٹن نے ان کو دوبارہ بلایا اور ان کو کہا کہ آپ اپنی تیاری پکڑیں اور 1 گھنٹے کے اندر 7:30 جانے والا ہے اور آپ اس کے اندر جائیں گے. اچھا, ان کے بقول جو کہانی ہے یہ ایسے اتنا آسان نہیں ہوتا جس طرح ہم نے اس کمرے کے اندر بیٹھ کے بیان کیا ہے. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس میں ان کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے والنٹیئر کیا اور اتنا بڑا رسک اپنے سر لیا. یہ جب سارے لڑکے جو والنٹیئر کرنا چاہتے تھے جنگ کے لیے جب جہاز کے اندر بیٹھے تو ان کے سامنے مختلف قسم کے فارمز رکھے گئے. اس میں سے ایک فارم یہ تھا کہ اگر اس جنگ کے دوران آپ مارے گئے تو آپ کی لاش کا ہم جو ہے وہ دعویٰ نہیں کریں گے, ہم اس کو کلیم نہیں کریں گے, بلکہ پاکستان یہ کہے گا کہ ہم ان کو نہیں جانتے. اسی طرح اگر آپ پکڑے گئے تو پاکستان آپ سے بالکل لاتعلقی کا اظہار کرے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ابھی درخواست دیں اور آپ دستخط کریں کہ ہم آپ کو چھٹی کے اوپر بھیج رہے ہیں, آپ لیو پہ جا رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کی جسٹیفیکیشن ہوگی کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے جنگ کے اندر تو ہمارے پاس ثبوت ہوگا کہ یہ ہم سے چھٹی پہ تھے اور ہمیں نہیں پتہ کہ یہ کیسے اس جنگ کے اندر انہوں نے کیسے شرکت کی. یہ بتانے کے اندر تو یہ بہت آسان ہے اور یہ آپ نے فلموں یا ڈراموں کے اندر دیکھا ہوگا, لیکن یہ حقیقت میں ایسا تھا. اور یہ جو 16 لڑکے تھے پائلٹ یہ پھر گئے ہیں, انہوں نے ان ساری چیزوں کو قبول کیا کہ جی ٹھیک ہے ہم لیو پہ ہیں, ٹھیک ہے مطلب اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو ہم اپنی رسپانسبلٹی ہے, پاکستان جو ہے اس کو کلیم نہیں کرے گا. تو پھر جب یہ گئے ہیں سیریا پہنچے ہیں تو سیریا میں پھر ان کو 2 گروپس کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا. 8 پائلٹس جو تھے آفیسرز ان کو بھیجا گیا مصر بھیجا گیا, ایجپٹ, اور جو 8 پائلٹ تھے ان کو ادھر سیریا میں رکھا گیا اور ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ یہ سیرین جو مسلمان تھے یا سیریا کا جو کی جو باؤنڈریز ہے اس کی حفاظت کرتے تھے. اور اس وقت ان کے بقول کہ وہ جب وہاں پر پہنچے تو ہوٹل چونکہ وہ ملک حالت جنگ میں تھا, بجلی بھی نہیں تھی, ہوٹل کی حالت بھی ایسی نہیں تھی جو رہنے کے اتنی مطلب قابل تھی. تو لیکن پھر بھی انہوں نے سیکریفائز کیا اور 7 مہینے یہ ادھر خفیہ طریقے سے رہے, لڑے. اور پھر اس دوران جو ہے ایئر کموڈور جو عبدالستار علوی تھے انہوں نے اسرائیل کا طیارہ گرایا اور پھر ان کو اس سے جو پائلٹ گرا اس پائلٹ کو پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے جو شامی افواج تھی وہ ان کو لائی. اور لیکن وہ پھر چونکہ اس کو بیڈ انجریز آئی تھی تو وہ اس سے فوت ہو گئے. لیکن اس کی جو وردی ہے وہ پھر عبدالستار علوی کو انعام کے طور پر ملی. وہ یونیفارم ابھی بھی کراچی کے اندر میوزیم کے اندر پڑا ہوا ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ کہانی تو آپ کے علم میں نہیں تھی اور چونکہ میرے بھی علم میں نہیں تھی, تو اس کہانی کو تقریباً یہ آپ سمجھ لیں 1973 کو یہ جنگ ہوئی اور اس کو 25 سال تک خفیہ رکھا گیا. کچھ جرنلسٹ جو تھے ان کو اسرائیل کے ورژن کا تو پتہ تھا لیکن پاکستان کے ورژن کا نہیں پتہ تھا. وہ پھر ان کے پاس آئے لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتہ, ہم تو کبھی گئے ہی نہیں ہیں. لیکن بعد میں پھر اس کو آہستہ آہستہ پاکستان نے اس کو اکنالج کیا اور جو عبدالستار علوی تھے ان کو سیرین افواج اور حکومت نے بھی بڑے اعزازات سے نوازا اور پھر پاکستانی حکومت نے بھی ان کو کئی اعزازات سے نوازا. لیکن اس کہانی کے شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بعض اوقات ہمارے سامنے کچھ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور یہ بظاہر صرف بیانات ہو رہے ہیں یا اسمبلی کے اجلاس ہو رہے ہیں اور اس کے اندر صرف بل پاس ہو رہے ہیں, لیکن اس وقت اس کو ظاہر کرنا یا اس کو بیان کرنا اس کے فائدوں سے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں, اس لیے اس کو خفیہ رکھا جاتا ہے. اب یہ چونکہ جنگ تھے اس کا دور گزر گیا اور اس کے بعد جو ہے سیف الاعظم صاحب بھی فوت ہو گئے اور جو دوسرے بھی ہیں وہ بھی ریٹائرڈ ہیں, تو میرے خیال میں شاید حکومت نے محسوس کیا ہوگا کہ اب اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر ہم اس کو عوام کے ساتھ شیئر کریں.